دنیا ہمیں چاہتی کیوں ہے؟ یہ سندھگا، یہ جھارکھنڈ، یہ بنگال، کوئی علاقہ بچا نہیں جہاں میں گیا نہیں. سارے علاقوں کو دیکھا ٹوٹ کر کے. جو لوگ چاہتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ہماری پارٹی کا نیتا آیا ہے یا کسی جگہ کا امیر آیا ہے یا کسی جگہ کا بڑا آدمی آیا ہے. نہیں، دنیا صرف اور صرف ہم سے محبت اس لیے کرتی ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں عشق و محبت وغیرہ یہ ساری چیزیں لڑکے لڑکی کی ہیں، بس کافی ہیں، اسی میں اپنی زندگی گزار دیں گے. تو اللہ نے ویسے بھی جوڑے لکھے ہیں، سب کے حصے میں آئی جائے گی انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے یہ جو مجازی عشق کا ڈھونگ ہے، ارے تیرے چاند لے کے آؤں گا، تارے لے کے آؤں گا، آسمانوں سے وہ توڑ لاؤں گا. محبوبہ کو بولتا رہا. کتنی محبوبائیں شادی کے بعد ہم سے آ کر شکایت کرتی ہیں اب تو راشن آٹا دال بھی نہیں لاتا. یہ تو تارے لانے والا تھا، یہ تو چاند لانے والا تھا. یہ مجازی عشق کے دعوے ہیں، فضول ہیں، کچھ نہیں ہوتے. ہاں حقیقی عشق وہ ہے تم نے ایک بار میرے مصطفیٰ سے کہا یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہا. وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے خیرت مند ہیں کہ دنیا میں بھی تنہا ہونے نہیں دیتے، قبر میں بھی تنہا ہونے نہیں دیتے، اور حشر میں بھی حال یہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ایک کندھے پر میری چادر ہوگی، وہ گر رہی ہوگی، میں اس کو ایک ہاتھ سے سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے میرے اس عاشق امتی کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ارے غیر نتھو کھیرے کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں. اس دن کا انتظار کرو میرے عزیزوں. کیا منظر ہے، وہ کیا ماحول ہے. آپ نے سنا بھی ہوگا حدیثوں میں اور علماء سے بیان میں سنتے ہوں گے. یہ امت، یہ مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس جاتی ہے اپنی سفارش کے لیے. آدم علیہ السلام بیچتے ہیں نوح علیہ السلام کے پاس، اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام دوسرے نبی کے پاس بھیج رہے ہیں، اے مخلوق خدا، اے انسانوں کا ہجوم، جاؤ کسی اور نبی کے پاس، آج میرے ہی لیے مسئلہ ہے. نفسی نفسی کا وہ ذکر کر رہے ہیں. یہ سنا ہے نا حدیث آپ نے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے پاس یہ امت، بلکہ یہ پوری انسانیت گھومتی رہی سفارش کروانے کے لیے کہ اللہ ہمارا حساب کو شروع کر دے. اللہ تعالیٰ جلال میں ہے، اللہ کا قہر اور اس کا غضب، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قہر و غضب میں ہے. ساری مخلوق خدا سارے نبیوں کے پاس گھومتی رہی، پھر اخیر میں آتی کہاں پر ہے؟ یہ انسانیت جمع کہاں ہوتی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف مسلمان جائیں گے. یہ حدیث میں ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان جائیں گے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سب کے سب ساتھ مل کر کے نبیوں کے پاس گھومیں گے، کیونکہ حساب ہی نہیں شروع ہوا ہے. اخیر میں آئیں گے میرے مصطفیٰ کے پاس، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے لوگ مل کر کے کہتے ہیں آپ حبیب اللہ ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، ہماری سفارش کر دیجئے. اللہ کے نبی نے وہ نہیں کہا جو دوسرے نبیوں نے کہا، میرے علاوہ دوسرے نبیوں کے پاس جاؤ، بلکہ آخری رسول نے یہ کہا انا لہا، میں اسی کے لیے تو انتظار کر رہا تھا، میں اسی کے لیے ہوں آج تمہاری شفاعت کے لیے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں گر کر کے اللہ کی حمد بیان کریں. رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب اپنا سر اٹھاؤ، جس کی سفارش کرو گے قبول کی جائے گی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، توجہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ سارا منظر آپ کو بھی پتا ہے کہ سارے لوگ کہاں جائیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اسماعیل علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کے پاس جائیں گے. یہ پہلے سے بتایا گیا، بار بار سنایا گیا. تو پھر مرنے کے بعد قیامت کے دن ڈائریکٹ رسول اللہ کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ سب کو معلوم ہے، سن بھی رکھا ہے، اچانک ہونے والی چیز تھوڑی نا ہے. بچپن سے سنتے آ رہے اس حدیث کو. اس دن
یہ سارے لوگ جو سنے ہوئے ہیں مسلمان، یہ بھی ڈائریکٹ رسول اللہ کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ سب کو پتا ہے آخر میں وہی سے ہونا ہے، یہ گھوم رہے کیوں؟ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اس دن میرے عزیزوں میموری نکال لی جائے گی، دنیا کے تمام معاملات یاد نہیں رہیں گے، گھمایا جائے گا اور آخر میں میرے مصطفیٰ کے پاس لایا جائے گا۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت اس منظر کو بیان کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت کے دن بھی ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اے سنی مسلمانوں، اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر مر مٹنے والے آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر مر مٹنے والی قوم ہو تو پھر انتظار کرو، آخرت میں وہ عزت سب کے لیے رکھی گئی ہے، آخرت میں وہ عزت ہمیں دیکھنی ہے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ آج تمہیں کوئی عزت دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے اس کی پرواہ مت کرو، عزت دینے کی سرٹیفکیٹ یہاں کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ جو سارے معاملات ہیں یہ انسانوں کے ہیں۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے، بزرگوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، یہ جو مجمع عزت دیتا ہے یہ تھوڑی ہی دنوں میں عزت کھینچ بھی دیتا ہے۔ ان کی پرواہ مت کرو، عزت دینے والا اللہ رب العزت ہے، اور قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ دولت میں عزت ہو جائے، شہرت میں بڑی عزت ہے اور خوبصورتی میں بڑی عزت ہے، یہ کب تک کی ہے جانتے ہو؟ کب تک کی ہے؟ ہم نے بڑے بڑے خوبصورت لوگ بھی دیکھے، چہرے پر جھریاں پڑ گئی تو لوگوں نے چھوڑ دیا، مال والے بھی دیکھے، جب غربت آ گئی، غریبی آ گئی تو دنیا ان سے دور ہو گئی، جو لوگ آس پاس گھومتے پھرتے تھے سب کٹ گئے۔ عہدے والے بھی دیکھے، منصب والے بھی دیکھے، منصب پر بیٹھا ہوا منتری تھا، گزرتا تھا تو لوگ سلام مارتے تھے، ختم ہو گیا تو ابھی کوئی خیریت پوچھنے والا بھی نہیں۔ منصب سے عزت، دولت سے عزت، خوبصورتی سے عزت، یہ صرف اور صرف ٹیمپرری ہے، عارضی ہے۔ یہ دنیا کی تمام چیزیں ہم نے دیکھا ہے، جوانی پر، تمہاری طاقت پر جو عزت دے رہا ہے یہ صرف اور صرف تمہاری خام خیالی ہے، اس دھوکے میں مت آنا۔ ہاں، قائم رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی عزت کون سی ہے؟ وہ پاؤڈر لالی سے حاصل کی ہوئی نہیں، وہ دنیا کے جوتے سیدھے کر کے حاصل کی ہوئی نہیں، وہ دوسرے منصب حاصل کی ہوئی نہیں، وہ عزت ہمیشہ باقی رہتی ہے جو قدم مصطفیٰ سے ہو کر آتی ہے، میرے مصطفیٰ کی غلامی سے ہو کر کے جو آتی ہے وہ عزت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے دنیا میں دیکھا، بوڑھا ہو جاتا آدمی تو اس کو سائڈ کر دیتے لوگ کہ چچا اب تمہارا کام نہیں ہے، تم بیٹھو، اب تو جوان لوگ کام کریں گے۔ بہت بوڑھا ہو گیا آدمی تو اسے تو فیصلوں میں نہیں لے رہے، مشورے میں نہیں لے رہے، ارے سن کی ہے، کچھ کا کچھ کہہ جائے گا۔ دنیا کا بڑھاپا اسے کمزور کر دیتا ہے، لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ مگر میں نے دیکھا میرے مصطفیٰ کے غلاموں میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دین میں جس کو عزت، دین میں جس کو بڑھاپا آیا ہے اس کی عزت کبھی نہیں جاتی، اس کی عزت کبھی نہیں جاتی۔ اسی لیے ہو سکتا ہے یہاں وہ آنکھیں ہوگی جنہوں نے بریلی کے تاج الشریعہ کو دیکھا ہوگا، ایک جھلک جس نے دیکھا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے 75 سال کی عمر، 75 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ایک بہت بڑا بڑھاپا ہے، بہت بڑا بڑھاپا ہے، لیکن اس بڑھاپے میں
جو جمال چہرے پر تھا وہ لاکھوں جوانوں کے اندر بھی نظر نہیں آتا تھا. وجہ کیا ہے؟ آج بھی میرے عزیزوں وہ بڑھاپے ہم نے دیکھے ہیں، دوسرے بڑھاپے اور ہیں جہاں لوگ بھول جایا کرتے ہیں، لوگ ان کو سنکی بابا کہہ کر کے ہٹا دیتے ہیں، لوگ ان کو مجلسوں میں بیٹھاتے نہیں. لیکن ایک بڑھاپا وہ ہے جو دین پر آیا ہے، میرے مصطفیٰ کے نام پر آیا ہے. وہ جتنا بڑھتا جاتا ہے عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. ہم نے ایسے کتنے علماء مشائخ کو دیکھا، آج بھی بڑے مشائخ موجود ہیں. محدث کبیر کی زندگی کو دیکھو، 90 سال سے تجاوز کر گئی ہے عمر، لیکن کوئی کہتا ہے میرے عزیزو آج بھی ایک جھلک دیکھنے کو لوگ بےتاب رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں. ہزاروں علماء جن کے سامنے اپنے سر خم کر دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ بڑھاپا دنیا کی چاپلوسی میں ملا ہوا نہیں ہے، یہ حدیث رسول کی نسبت سے ملا ہوا ہے. یہ عمر مصطفیٰ کریم کی غلامی میں ملی ہوئی ہے. اسی لیے آپ سب سے بھی ایک بات ہی کہوں گا اور میں اپنی تقریر یہاں پر ختم کرتا ہوں. ادھر ادھر کہاں جہاں من کرے ڈھونڈ کر کے واپس آ جانا. زندگی بھر چھان مار کر کے وہ عزت نہ لا پاؤ گے جو آمینہ کے لال کے دربار میں ایک دن کی زندگی میں مل جائے گی. اسی لیے ہزاروں دن بھی اگر تمہیں ملے دنیا کی غلامی میں، ہزاروں دن کی غلامی تمہیں وہ عزت نہیں دے سکتی جو میرے مصطفیٰ کے ناموس پر ایک منٹ کی زندگی عطا کر سکتی ہے. ہمارے پاس آج کیا ہے؟ دنیا ہمیں چاہتی کیوں ہے؟ یہ سندھگا، یہ جھارکھنڈ، یہ بنگال، کوئی علاقہ بچا نہیں جہاں میں گیا نہیں. سارے علاقوں کو دیکھا ٹوٹ کر کے. جو لوگ چاہتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ہماری پارٹی کا نیتا آیا ہے یا کسی جگہ کا امیر آیا ہے یا کسی جگہ کا بڑا آدمی آیا ہے. نہیں، دنیا صرف اور صرف ہم سے محبت اس لیے کرتی ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. آ جاؤ اور اسی بات پر ہم گفتگو ختم کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. اور دنیا کچھ نہیں دیتی، جتنا دیتی اس سے ڈبل لے لیتی ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت کی اس بات پر قربان جاؤ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. لبیک یا رسول اللہ.